دارالعلوم دیوبند کے مہان علماء حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی 1827 سے 1905۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی دارالعلوم کے دوسرے سرپرست سنرکشک تھے۔ دارالعلوم سے حضرت گنگوئی کا آرمبھ ہی سے گہرا لگاؤ رہا۔ حضرت گنگوئی انیک اوسروں پر دارالعلوم کا دورہ کرتے، مدرسے کا نریکشن کرتے اور ودیارتھیوں کی پریکشا لیتے۔ دارالعلوم کے جلسوں میں شامل ہوتے۔ وہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے گہرے دوست تھے۔ دونوں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے پرسدھ خلیفہ تھے۔ 1292-1875 میں دارالعلوم کی پرتھم عمارت نودرا اور احاطہ مولسری کی نیم ان علماء کے ساتھ حضرت گنگوئی نے رکھی۔ دارالعلوم کی استھاپنا کے بعد دارالعلوم کے ودیارتھی شکشا پراپت کرنے کے بعد گنگو حاضر ہوتے۔ حضرت گنگوئی کے حدیث کے سبق میں حاضر ہو کر لابھ پراپت کرتے تھے۔ حضرت گنگوئی 6 ذوالقعدہ 1242 ہجری جون 1827 کو پیر کے دن گنگو میں پیدا ہوئے۔ ان کے پتا مولانا ہدایت احمد اپنے سمے کے مہان ودوان تھے۔ وہ دلی کے حضرت شاہ غلام علی مجددی کے خلیفہ تھے۔ حضرت گنگوئی قرآن شریف گھر پر ہی پڑھ کر اپنے ماموں کے پاس کرنال چلے گئے اور ان سے فارسی کی کتابیں پڑھیں۔ پھر مولوی محمد بخش رامپوری سے صرف و نحو کی شکشا پراپت کی۔ 1261 ہجری میں دلی پہنچ کر حضرت مولانا مملوک العلی نانوتوی سے شکشا پراپت کی۔ یہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے ملاقات ہوئی، جو پھر ساری عمر قائم رہی۔ دلی میں معقولات وشے کی کچھ کتابیں مفتی صدرالدین آزردھا سے بھی پڑھیں۔ انت میں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی کی خدمت میں رہ کر حدیث کا گیان پراپت کیا۔ شکشا پراپت کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں رہ کر بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب نے سوانح قاسمی میں لکھا ہے: جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی اور مولوی محمد قاسم صاحب سے اسی سمے سے سہپاٹی اور مترتا رہی۔ انت میں حدیث جناب شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت میں پڑھی اور اسی زمانے میں دونوں مہاپرشوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت یعنی شکشا کی اور سلوک آرمبھ کیا۔ انہوں نے بڑی تیورتا سے اپاسنا کا مارگ طے کیا۔ انت 40 دن کی تھوڑی مدت میں خلافت مل گئی۔ پھر گنگو واپس آ کر شیخ عبدالقدوس گنگو کے حجرے یعنی کمرے میں قیام کیا۔ اس بیچ مکتب دواخانہ جیون کا سادھن تھا۔ 1857 عیسوی میں خانقاہ قدوسی سے نکل کر انگریزوں کے ورد مورچہ کھولا اور اپنے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شاملی کے میدان میں جہاد بول دیا۔ اس جنگ میں حافظ جامن صاحب شہید ہو گئے تھے، تو آپ ان کی لاش کو اٹھا کر سمیپ کی مسجد میں لے گئے یعنی پاس کی مسجد میں لے گئے۔ شاملی کی لڑائی کے بعد گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا
اور ان کو پکڑ کر سہارنپور کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے مظفر نگر بدل کیا گیا۔ 6 مہینے جیل میں رہے۔ وہاں بہت سے قیدی آپ کے انویائی ہو گئے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ رہائی کے بعد گنگو میں پڑھانے کا کاریہ آرمبھ کیا۔ 1299 ہجری میں تیسرے حج کے بعد اپنے یہاں پربندھ کیا کہ تیسرے سال میں پوری سیاہ ستہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں سماپت کرا دیتے تھے۔ نیم یہ تھا کہ صبح 12 بجے تک ودیارتھیوں کو پڑھاتے تھے۔ آپ کے پڑھانے کی پرسدھی سن کر حدیث پڑھنے والے ودیارتھی دور دور سے آتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی سنکھیا 70 سے 80 تک پہنچ جاتی تھی، جس میں بھارت اور ودیشی ودیارتھی بھی ہوتے تھے۔ ودیارتھیوں کے ساتھ بڑے پریم کا ویوہار کرتے تھے۔ پڑھانے کا ڈھنگ ایسا ہوتا تھا کہ سادھارن ویکتی بھی سمجھ لیتا تھا۔ آپ کے حدیث پڑھانے کی ایک وشیشتا یہ تھی کہ حدیث کے وشے کو سن کر اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ جامع ترمذی کی درسی تقریر الکوکبالدرری چھپ چکی ہے، جو سنکشپت ہونے کے باوجود ترمذی کو ٹھوس کنجی یعنی شرح ہے۔ 1314 ہجری تک آپ کا درس جاری رہا۔ 300 سے ادھک حضرات نے آپ سے دورہ حدیث پڑھی۔ حدیث پڑھنے والوں میں آپ کے انتم شاگردوں میں مولانا زکریا کاندھلوی کے پتا مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی تھے۔ انت میں بیماری کے کارن پڑھائی بند ہو گئی، مگر اپدیش اور فتویٰ کا کاریہ برابر جاری رہا۔ اللہ کی یاد پر بڑی توجہ تھی۔ جو لوگ سیوا میں اپستھت ہوتے تو آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے۔ سنت کے پالن کرنے کا وشیش پربندھ کرتے تھے۔ 1297 ہجری میں حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد دارالعلوم دیوبند کے سنرکشک ہوئے۔ مشکل حالات میں دارالعلوم کی گتھی کو سلجھا دینا ان کی ایک بڑی وشیشتا تھی۔ 1314 ہجری سے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی سنرکشتا بھی سویکار کر لی تھی۔ فقہ و تصوف میں تقریباً 14 پستکیں لکھیں۔ 9 جمادی الثانیہ 1323 ہجری 11 اگست 1905 عیسوی کو جمعے کے دن 78 سال کی آیو میں وفات پائی۔ آپ کے ششیوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، جس میں اسیر مالٹا حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی سمیت بڑے بڑے نامور علماء ودوان شامل ہیں۔ اسی پرکار آپ کے خلیفاؤں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ کے تفصیلی حالات لیکھک مولانا عاشق الہی میرٹھی نے تذکرۃالرشید لکھی ہے۔ یہ پستک 2 کھنڈوں میں ہے۔